خواتین کے بعض کالز آتی ہیں کہ ہم نے شوہر کو دیکھا کوئی برا کام کرتے ہوئے, کوئی نیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھو, معاشرے کو میں بدنام نہ کرو اس کو. اس نے گناہ کیا 100% غلط کیا, بہت بڑی بے حیائی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا, لیکن اس بے حیائی کی وجہ سے اپنے شوہر کی عزت کو تار تار کر دینا یہ اس سے بڑی بے حیائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جو راز کی جیسی باتیں جانتے ہیں وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو اللہ نے ان دونوں کو اتنا کلوز اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. وہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے, بھائی میری بیوی کے تو مجھے پتا چلا وہ فلاں سے بھی تعلق تھا, فلاں سے بھی. بھائی کیوں بتا رہا ہے؟ اس کو ذلیل کر دیا. اسی طرح شوہر کو اگر کسی برائی میں دیکھا ہے تو عورت اس کو چھپا دے. بہت ہی کسی خیر خواہ سے مشورہ لے تو یہ نہ بتائے. میں کبھی کوئی خاتون کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میرے شوہر نے ایسا, میں اس خاتون سے کبھی بھی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے شوہر کا پتہ چل جائے. کیونکہ بعض خواتین بتا رہی ہیں وہ شوہر آپ کے بیان میں آتے ہیں, بس میں کہتا ہوں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو میں پہنچ جاؤں وہاں تک تو میرے دل میں اس کی عقیدت ختم ہو جائے گی کہ بھئی اس کی بیوی نے تو یہ بتایا. اور بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتی ہیں اور اصلاحی خط میں اپنے شوہر کی واٹ لگا رہی ہوتی ہیں. میرا میاں ایسا ہے, وہ آنکھ مٹکا کرتا ہے, وہ پڑوسن کو جھانک رہا تھا اس دن. پھر وہ شیخ صاحب کو پتہ چل جاتا ہے اس کا میاں کتنے پانی میں. وہ شیخ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کا مقام اپنے شیخ سے زیادہ ہے, یاد رکھو. شوہر پہلے ہے, شیخ و مرشد بعد میں. یہ بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی جو صلہ خونی رشتے ہیں نا ان کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے شیخ و مرشد سے. شیخ و مرشد کی بھی اہمیت ہے لیکن خونی رشتوں کی اہمیت زیادہ. انہوں نے کہا نہیں, شیخ سے تو ہم دین سیکھتے ہیں اور شیخ سے تو اتنے فائدے ہوئے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے خانقاہ میں, تم آئے خانقاہ میں رہنے کے لیے, 2 دن خراب 3 دن خراب طبیعت, یہ پرائیویسی والی بات میں مکمل کروں گا یہ کہیں رہ نہ جائے, تو 3 دن طبیعت خراب ہوئی, پھر شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے بھائی کو فون کرو. کہیں گے نا, بولیں گے نا کہ اس کے بڑے بھائی کو فون کرو, چھوٹے بھائی کو فون کرو, بھائی آپ کا بندہ بیمار ہے اس کو لے جائیں. پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں کہ عورت کیا کرتی ہے, اپنے شیخ کے سامنے اپنے شوہر کو ذلیل کر دیا اور اپنی خواتین کے سامنے, دوسری خواتین کے سامنے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شوہر توبہ کر لی اور میاں بیوی میں دوبارہ محبت ہو گئی, مگر اس کی عزت کا قیامت تک کے لیے جنازہ نکل گیا. کیونکہ انسان کی اللہ کی عادت کیا ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ کرو نا, 100 دفعہ توبہ کرو, اللہ معاف کر دے گا. کہے گا چل تو نے سچے دل سے توبہ کر دی, بھلا دیا, پچھلا کیا ہے ختم. لیکن مخلوق معاف, مخلوق کہے گی وہی ہے جو دن پکڑا گیا تھا, وہی ہے وہی. آپ 100 دفعہ بولو بھائی میں نے توبہ کر لی ہے تو وہی نا, بندہ تو وہی ہے نا, مخلوق تھوڑی معاف کرتی ہے. اور پھر میاں بیوی میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن خود اس عورت کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا تو میاں ایسا ہے. پھر وہ عورت پھر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی پھر نہیں میرے میاں بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کتنے اچھے ہیں, تو نے خود بتایا تھا. پھر یہ بات جب بچوں کو پتہ چلتی ہے کہ میرا باپ ایسے تھا, بچے پھر سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. تو گھروں کے راز عورتیں فاش کر دیتی ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اگر شوہر کو کسی برائی میں دیکھو, زنا کر رہا ہے یا خدا نخواستہ لڑکیوں سے غلط دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, کسی خیر خواہ کو فون کرو. یہ نہ بتاؤ کہ میں کون بات کر رہی ہوں. کسی مفتی صاحب کو فون کر رہی ہوں اگر مشورے کے لیے, بعض پریشان ہوتی ہیں, تو اگر مجھے بھی فون کر رہی ہیں بھائی مجھے اپنا تعارف نہ کروائیں, بلکہ یوں بتائیں کہ بھائی مفتی صاحب ایک مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک خاتون نے, یا یوں کہہ دیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے, کسی خاتون نے, تو وہ خاتون یہ خود ہی ہیں جو اپنے آپ سے پوچھ رہی ہیں, تو جھوٹ بھی نہیں ہے, یہ توریہ ہے نا. مفتی صاحب کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا اور کئی بار دیکھا ہے, تو اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر موسیٰ بتا دیں گے آپ اپنی اس خاتون کو, اپنی فرینڈ کو یہ بتا دیں کہ یہ کرنا چاہیے, اس کنڈی چوڑے پہ کیا کرنا چاہیے, وہ تو ہر ایک کے الگ حالات ہے نا. لیکن اس کی عزت کا جنازہ بولو بھائی نہیں نکالو. اسی طرح عورت کے کسی عیب پر مطلع ہو گئے تو پردہ ڈالو.